شب معراج 27 رجب کی رات سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھو، 70,000 حاجتیں پوری ہوں گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب معراج 27 رجب کی بڑی ہی بابرکت اور خوشیوں والی رات ہے، اور یہ عظیم و شان رات ہے کیونکہ اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج جیسا تحفہ عطا کیا، اور اس معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا، اس ملاقات پہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ ملا وہ 5 نمازوں کا تحفہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے تحفے میں ملی۔ اس کے علاوہ شب معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب الہی کا شرف حاصل ہوا، اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور منفرد واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شرف ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات میں ملا۔ اتنا بلند مقام اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ اس کے علاوہ یہ رات گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات توبہ کی رات ہے، اور یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ لہٰذا اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنی ضروریات کو بارگاہ الہی میں رکھ دیں، اللہ کے حضور پیش کریں، پھر اپنے مقدر اور نصیب کو چمکتا ہوا اور بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ شب معراج کی رات میں کی جانے والی خاص آج میں آپ کو عبادات بھی بتاؤں گی، تسبیحات بھی بتاؤں گی، جو آپ نے سورت پڑھنی ہے اس رات میں وہ سورت بھی بتاؤں گی، جسے پڑھتے ہی آپ کا نصیب، مقدر اور تقدیر ضرور بدلے گا۔ شب معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام بلند کا اظہار ہے۔ جو مقام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بہترین رات ہے، اور یہ موقع مسلمانوں کو صرف 1 سال بعد ملتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اس رات کو، اس وقت کو، ان گھڑیوں کو ضائع مت کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں اور اپنی دنیاوی اور اخری کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی رات ہے، اور اس رات میں اپنے گناہوں سے جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کو لازم کر دیتا ہے۔ توبہ استغفار اس رات میں کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو مستجاب کرے گا، یعنی آپ کی ہر دعا مقبول ہوگی۔ تو آپ نے شب معراج کی رات میں جب بھی تسبیح کو پکڑنا ہے یا کاؤنٹر کو پکڑنا ہے یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کی یہ چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں صرف 300 مرتبہ، چاہے استغفار پڑھ لیں، چاہے استغفر اللہ پڑھ لیں، یا پھر یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ صرف 300 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار دعاؤں کی مقبولیت کا ایک خزانہ ہے۔ استغفار اپنی حاجات کو پورا کروانے کا ایک بلند مقام ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کرے گا، اور دونوں میں ہمیں خوشیاں اور مقام عطا کرے گا، اور بلند مقام انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے استغفار کو اس رات میں ضرور پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے کلمے کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس رات میں درود پاک بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 2000 مرتبہ، اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک اس رات میں اللہ نے بھی پڑھا، اللہ کے فرشتوں نے بھی پڑھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں کی سیر کر رہے تھے تو فرشتوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال درود پاک پڑھتے ہوئے کیا۔ اس کے علاوہ جنتی حوروں نے درود پاک پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ اتنا بابرکت یہ درود پاک ہے نا، آج شب معراج کی رات آپ نے درود پاک کو ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک بہت ہی بابرکت ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود کو ان گنت پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں درود پاک، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ آپ نے اگر نفل پڑھے ہیں تو نفل پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، دعا مانگنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی درود پاک کو اپنی زبانوں پہ ضرور جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ اس رات میں سورت یاسین 1 مرتبہ پڑھیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ساری زندگی، پورا سال آپ کا خوشحال اور سکون اور راحت سے گزرے گا۔ شب معراج کی رات میں 3 سورت یاسین پڑھنے سے دنیا کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی، اور 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے 3 مرتبہ سورت یاسین اس رات میں پڑھ لی، وہ سمجھ لیں کہ کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی اور بلندیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں، کامیابیاں اور بلندیاں اس بندے کو بے بہا ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اب یہاں توجہ کیجئے گا کہ نفل آپ نے اس رات میں جو 2 رکعت پڑھنے ہیں وہ کس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی لگن کے ساتھ آپ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی لگن کے ساتھ آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اگر آپ نے 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں تو پھر بھی آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں، سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ جب آپ نے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ لینا ہے، تو پھر آپ نے 11 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ۔ پھر آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں جب آپ نے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہنے کے بعد 125 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر گنتے جائیں، بڑے دھیان توجہ کے ساتھ آپ نے 125 مرتبہ لفظ اللہ الصمد کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی طاقت والی ہے، بڑی جلالت والی ہے، بڑی پاورفل ہے، اور اس آیت مبارکہ کو شب معراج کی رات میں سر سجدے میں رکھ کر اگر آپ پڑھ لیں گے تو سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کرے گا، کیونکہ وہ عطا کرنے والا بے نیاز عطا کرنے والا ہے۔ اور جس بندے نے یہ عمل کر لیا اذان فجر سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی سچائی نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی حسن عطا کرے گا، اس کے چہرے کو اور اس کے دل کو ایمان کی دولت سے منور کرے گا، روشن کرے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، چاہے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، چاہے آپ 12 رکعت نفل پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے 12 رکعت ہی پڑھنے ہیں، آپ تھوڑی عبادت کر لیں لیکن لگن کے ساتھ کریں۔ یہ نہ کریں کہ اس رات ہم نے 50 نفل پڑھنے ہیں، اس رات ہم نے 100 نفل پڑھنا ہے، اور آپ پڑھتے جائیں، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ کرتے جائیں، لیکن لگن وہ نہ ہو۔ یہ کام نہ کریں۔ آپ چاہے 2 رکعت پڑھ لیں، چاہے 10 رکعت پڑھ لیں، چاہے 12 رکعت پڑھ لیں، لیکن جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ دل سے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں اس رات میں
بہت زیادہ عبادت کروں، آپ چاہے ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ چاہیں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، آپ چاہیں سورۃ یاسین ایک پڑھ لیں، لیکن پیار کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، لگن کے ساتھ پڑھیں، دل لگی سے پڑھیں، اور اللہ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس رات کی عبادت کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ان وظائف کو پڑھیں جو آج میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ بہت ہی طاقتور عمل ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا، اور یوں کہہ لیں کہ آپ کی 70,000 حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا مقبول ہوگی۔ اللہ کے ایک نام کی اتنی طاقت ہے، تو آپ نے سجدے میں اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں اس رات کے، ان اعمال کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو مقبول کر دیتا ہے۔ اس دعا میں آپ اللہ سے حاجت بھی طلب کر رہے ہیں اور مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں۔ یہ مسنون دعا جو اس رات میں پڑھ لے گا انشاءاللہ اللہ کے خزانوں کے منہ اس بندے پر کھول دیے جائیں گے۔ توجہ سے سنیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نفل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب آپ نے اتحیات پہ بیٹھنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو آپ نے پڑھ کے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اور اس رات میں اگر آپ دعا بھی سر سجدے میں رکھ کر مانگیں گے تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ جب تہجد کے وقت بندہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے، بلکہ کسی بھی نماز میں جب بندہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی ہم جو سانس لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ اتنے قریب ہوتا ہے تو ہمیں پھر مانگنا چاہیے، رو کر، ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، خلوص نیت سے مانگے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں مانگیں، اللہ کے حضور اپنی پریشانیاں رکھیں، مصیبتیں رکھیں، حاجات رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ لاکھوں کے قرض ہوں گے وہ اتر جائیں گے، پہاڑ جتنی پریشانیاں ہوں گی ختم ہوں گی، مصیبتوں سے رب کریم ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب پڑھنا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کے دعائیں کریں۔ یہ بڑا جلالی عمل ہے، بڑا طاقتور عمل ہے، اور یہ آج تک کسی نے عمل نہیں بتایا ہوگا جو آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس عمل کو، اس خزانے کو پکڑ لیں اور شب معراج کی رات کے تمام خزانوں کو پورے سال کے لیے سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو مجھے بھی اور آپ سب کو کرنے کی توفیق دے۔ شب معراج جیسی مبارک رات ہم سب کو دیکھنی نصیب کرے، شب معراج کی رات میں عبادت کرنی ہمیں نصیب کرے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مقبول کرے۔ ہماری ہر دعا پر رب کریم کن کہہ دے، فیکون ہوتا چلا جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔